بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد علی۔ آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں۔ علم العداد کے ماہر ہیں، اسٹرالوجر ہیں، ٹرکش کافی ریڈر ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے استاد ہیں۔ میں نے آج ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ مجھے نا سیدھا سیدھا، ادھر ادھر نہیں، سیدھا سیدھا بتائیں، کیونکہ ناظرین آپ بھی سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا کب ہوں گے اور کیا امیر حیدر ہوتی نے جو بات کیا کہ عمران خان کو جس طرح وہ سیاست میں آئے تھے اسی طرح ان کو سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے، اور کیا کے پی میں تحریک انصاف پھر سے حکومت بنا پائے گی یا مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ میدان مارے گی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شکریہ آپ کا بھی۔ بھائی جان، عمران خان رہائی والے ہمیں ڈیٹ نہیں، پیٹرن کم بن رہے ہیں، نکلنا بھی ہے یا یہ 8 فروری کے بعد انہوں نے نکلنا ہے؟ عمران خان صاحب کا جو رہائی کا پیٹرن ہے، ریلیف کا پیٹرن ہم نے بتا دیا، بتا دیا ہو گیا۔ بالکل۔ اب یہ 30 دسمبر سن 2023، یہ جو آخری 2 دن ہے نا اس سال کے، 30 دسمبر سے یہ پیٹرن بننا شروع ہوگا اور جنوری تک یہ پیٹرن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ جنوری کا مہینہ جو ہے اس میں لوگ دیکھ سکیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں سے اگر دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، صحت اور زندگی کا مجھے نہیں پتا، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ صحت کا آئیڈیا تو ہم دے سکتے ہیں، زندگی موت کا اللہ کو پتہ۔ ٹھیک ہے۔ جنوری میں عمران خان صاحب کا جو ہے پیٹرن وہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی کین ریڈ ان بٹوین دا لائنس کہ جنوری میں کہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئے۔ ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیں کہ عمران خان کی نااہلی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بتائیں اگلا سوال۔ عمران خان کی نااہلی ختم ہوگی، اس سال کے مڈ میں جا کے چیزیں بہتر ہونی شروع ہوں گی۔ اس سال کا جو مڈ ہے نا، جون جولائی، یہاں پہ چیزیں جا کے بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ نااہلی ظاہر ہے ایک ریکارڈ ہے مقدموں کا عمران خان کے اوپر، ایسے ہی ہیں۔ ایسے تو نہیں ہے نا کہ ایک دم ہی یہ مطلب مقدمے ختم ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے جہاں مطلب جس طرح سے بنے ہیں پھر they would take a bit of time۔ ظاہر ہے قانون کو بھی تو ہم نے انٹیکٹ رکھنا ہے نا۔ اوور نائٹ مقدمے ہو تو جاتے ہیں، مگر یہ کہ اوور نائٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم خوش قسمت لوگ ہیں اس پاکستان میں جن کے ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ریلیف پہ ریلیف جو ہے ان کو ملتا ہے۔ عمران خان کی ابھی تاریخ پہ تاریخ چلے گی، اچھا، اور وہ اس سال کے مڈ میں جا کے کوئی آسانی والا سانس لینا شروع ہوں گے، کیونکہ سیارہ جو مشتری ہے وہ سیدھا تو ضرور ہو رہا ہے، مگر عمران خان کے ذائچے کو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ جنوری سے تو شروع ہو جاتے ہیں، مگر ریلیف جو آپ کہتے ہیں نا بڑا میجر مقدموں سے اس سے وہ جا کے جون جولائی میں جا کے آپ کو نظر آئے گا۔ سر اے این پی کے لیڈر امیر حیدر ہوتی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو بانی ہے اور ان کے رہنما ہیں ان کو سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے، جی جس طرح وہ آئے تھے اسی طرح باہر ہو جائیں گے۔ یو تھنک کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ میں نے پتہ نہیں آپ کی ویڈیو میں بات بتائی تھی، دیکھیں کس طرح سے آپ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ وہ بھٹو صاحب والی جو بات ہے ہاں جی، وہی نہیں علیحدہ ہو سکی، ایسے ہی ہیں، تو عمران خان کا تو امپیکٹ جو ہے وہ ایک لاسٹنگ امپیکٹ ہے۔ ایسے ہی ہیں 2-2.5 نسلیں تیار ہو گئی عمران خان کے بس ہاں۔ مطلب پارٹی کے ساتھ، سر 3 نسلیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں۔ تو یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ذائچہ عمران خان صاحب کا بہت سٹرونگ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا ایک امپیکٹ بلڈ اپ ہو گیا نا عوام کے اوپر، زحل کی پوزیشن کو بھی دیکھتے ہیں، مارس کی پوزیشن کو بھی دیکھتے ہیں، جس طریقے سے لوگ اٹیچ ہو گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ، یہ مطلب اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لاسٹنگ امپیکٹ۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے صاحب نے 200 فرمایا۔ سال والی بات ٹھیک ہے، 200 چلیں، سال کو منا وہ وہ 200 سال امپیکٹ جو ہے، امپیکٹ جو ہے دیٹ ول کیری فارورڈ، دیٹ ول بی کیریڈ فارورڈ، یہ جائے گا آگے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی جان، تحریک انصاف کا ذائچہ ہم نے بڑی دفعہ بنایا ہے، ہم نے اپنے ناظرین کو بھی دکھایا ہے۔ تحریک انصاف میں جو لیڈران ہیں نا ان میں اختلافات جو ہے نا وہ بڑے، کبھی شیر افضل مربت کا تیمور سلیم جھگڑا کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، کھوسا صاحب کا جو ہے وہ برسٹر گوہر جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ معاملات۔
تو یہ کیا تحریک انصاف کے ذائچے میں ایسا کون سا ستارہ ہے، ان کی پلانٹری پوزیشن اگر دیکھیں تو یہ اختلافات چلتے رہیں گے یا کوئی بہتری آئے گی؟ دیکھیں جب یہ شروع ہوا نا سلسلہ پکڑ دکڑ والا، عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس سے پہلے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ جیل میں چلے گئے ہیں تو وہ ہو رہی ہیں چیزیں. تحریک انصاف اس وقت بالکل چھلنی میں سے نا دھل کے صاف ہو رہی ہے. جو بندے خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں چلیں گے وہ آپ کو پارٹی سے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اس میں کوئی بھی، اچھا، مطلب آپ کسی کا بھی نام لے لیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ جس وقت کسی نئے رشتے میں جاتے ہیں، شادی جیسے ہوتی ہے، کوئی تعلق داری بنتی ہے، دوستی ہوتی ہے، اس کو بھی ڈیولپ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے، نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے. بالکل تو صحیح ہے. یہ نئے جو پرندے شامل ہو رہے ہیں نا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا. بٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اوور آل ذائچہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے. ہاں، وہ مطلب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پی ٹی آئی جو ہے سٹینڈ کرے گی، پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور خان صاحب جو ہیں ہی از مور دین سیٹسفائیڈ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ذائچے میں لگتی ہیں، ذائچے سے لگتا ہے کہ خان صاحب نا اب خود مچل مار کے بیٹھے ہوئے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو. ورنہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جس کیلیبر کے وہ لیڈر بن چکے ہیں، وہ ایک ہلکی سی کال دے دیتے ہیں کہ یار میرے لیے نکلیں، تو کیا خیال ہے لوگ نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے نا. ٹھیک ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، سارا کچھ ہے. اب دیکھیں کے پی کے میں بھی لوگ نکل آئے، بلوچستان میں بھی نکل آئے. مگر یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ہی از پلاننگ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن کہ اب آگے کیا ہے. جو نئے لوگ آئے ہیں، کچھ لوگ ان کی مرضی سے آئے ہیں، کچھ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کے آگے بدو بدی کہ ہم لیڈرز ہیں. مگر یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پروو کریں گے اپنے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. اب ہے سوال یہ کہ دیکھیں جو بھی ہے نا، یہاں فوج ایک طاقتور ادارہ ہے. میں اسے طاقتور اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بڑا آرگنائزڈ ہے. فوج بڑا آرگنائزڈ ادارہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طاقتور بھی ہے اور وہ پاکستان کے بہت بڑے سٹیک ہولڈر بھی ہیں. جو بھی آتا ہے ان کی مرضی سے آتا ہے اور جو بھی جاتا ہے ان کی مرضی سے جاتا ہے. عمران خان کے فوج کے ساتھ تعلقات، اگر پاکستان آرمی اور عمران خان کا ذائچہ آپ دونوں کا وہ دیکھیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا، فوج اور عمران خان کی صلح ہو سکتی ہے؟ رضوان صاحب سینسٹیو ٹاپک ہے، آپ مجھے مطلب میرے نہیں کچھ بچوں نہیں میں ہوتا. نہیں دیکھنا نہیں چاہ سر، رہے ہم ہیں فیملی. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. ہم نے سر دیکھیں، ہم تو سٹارز کی بات کر رہے دیکھیں ہیں. ہمارے لیے دونوں بہت محترم ہیں، اور عمران خان صاحب سے زیادہ انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں اتنی فوج جتنی ہے. امپورٹنٹ ہماری آرمی ہے، ایسی ہے، اور اس بالکل میں ایسی کوئی ہے، ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. بالکل ایسی ٹھیک ہے. ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بہت دفعہ کہا کہ یہ میری فوج ہے، ایسی ہے، ایسے بولا نا. ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اور خان صاحب کو کوئی مجبوری تو نہیں ہے کہ وہ بولتے کہ جی یہ میری فوج ہے. ایسی ہے. اسی طرح ہماری فوج ہے یہ. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ڈائنامکس جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں، انڈرسٹینڈ ہم نے کرنا ہے اس چیز کو. خان صاحب کا تعلق پہلے بھی ٹھیک تھا. خان صاحب کا تعلق مارس، ان کا اگر ہم پڑھتے ہیں ان کے ذائچے میں مارس بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے. ان کا جو پیدائشی ذائچہ ہے نا، مارس بہت اچھا ہے. تو دیٹ شوز کہ خان صاحب کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر جا کے یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ دوبارہ سے آنے والے کچھ دنوں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا، کہ یہ چیز جو ہے یہ صحیح ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ایک مس انڈرسٹینڈنگ سگے بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے تو چیزیں رشتے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پھر ایک محترم ترین ہمارا ادارہ ہے، یعنی پاکستان سروائیو ہی اللہ نبی کے بعد ان کے سر کے اوپر کرتا سر ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں اپنا معاملہ صحیح کریں گے؟ صحیح ہے ان کا معاملہ. ذائچے کے حساب سے میں دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ وہ چیز جو ہے وہ چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور ایک اچھا حل نکل آئے گا؟ دیکھیں مذاکرات بہت سارے اداروں کے ساتھ خان صاحب کے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. خاص طور پہ جو ان کی برتھ ڈے کا ٹائم تھا نا، اس ٹائم پہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے خان صاحب ایک سیاستدان ہے، وہ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ میرے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آئی یا کوئی ان کے وکلا نے آ کے بات باہر کی، وہ کہہ رہے ہیں جی میری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی.
اب یہ تو نہیں بتائیں گے کہ میری اس سے بات ہو رہی ہے، اس سے بات ہو رہی ہے. سیاست میں بہت سارے پردے جو ہیں وہ بھی لوگ رکھتے ہیں. تو مذاکرات جو ہیں وہ تو چل رہے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ. تو یہ چیز ابھی بھی آن گوئنگ ہے. اس کا مطلب میاں جوید لطیف جو ہے نا وہ سچا رو رہا ہے کہ عمران خان کی ابھی بھی فوج سے سہولت کاری چل رہی ہے. یہ مجھے نہیں پتا وہ رو رہا ہے، مجھے یہ پتا ہے نورین رو رہی ہے. وہ کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا. نورین جو ہے نا وہ تحریک انصاف کی ایک جو ہے نا وہ یہ ہمارے ایک بڑے معزز اور سینئر صحافی حسن ایوب صاحب، اچھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ نورین رو رہی ہے. ہاں. نورین ایک تحریک انصاف کی دارینہ کارکن ہے. اچھا. تو وہ جو پارٹی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ میرا بھی حق ہے، میں بھی الیکشن لڑتی، مجھے موقع نہیں دیا گیا. تو وہ نورین رو اس لیے آج کل ٹرینڈ چلا ہے. اور نورین کا ایک ویڈیو پیغام بھی آیا تھا، اچھا. وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا، آپ بھی انجوائے کیجیے گا. اچھا. بہرحال وہ نورین کل سے تو بلکہ 2 دن سے روئی جا ان کے رہی بارے میں تو سننے میں آ رہا ہے وہ کیوں لیگ میں ہے. کاف لیگ میں. وہ اصل میں پی ٹی آئی کی تھی، ان کی درینہ کارکن کی تھی. بہرحال بھائی جان اگلا اہم سوال وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو گرفتار کارکنان ہیں جی. اور لیڈران ہیں، مراد سعید ہو گیا، یاسمین راشد ہو گئی، اس کے علاوہ جو ہے گورنر ہمارے سابق عمر چیمہ صاحب ہو گئے، اور باقی ان کا کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایز اے پارٹی اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ذائچہ پیپلز ان کا پی ٹی آئی کا تو ٹھیک ہے. باقی عمر چیمہ صاحب کا ذائچہ بھی بنا ہوا ہے. جی بالکل، اس کے یاسمین راشد علاوہ کا یاسمین ذائچہ بھی آپ کے پاس ہے. راشد صاحبہ کا وہ بھی ہے ذائچہ. تو دے will be seen in a very better position in 2025 not in 2024. 2024 میں یہ ریلیف ان لوگوں کو ملنا شروع ہوگا. 2025 میں یہ پراپر طریقے سے آپ کو پالیٹکس اپنی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا بھائی جان کے پی خیبر پختونخوا، جی. وہاں پر لگ رہا ہے کہ جوڑ کا مقابلہ ہونا ہے. پرویز خٹک ایک اپنی جماعت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور مولانا فضل الرحمان. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان چاروں پارٹیوں میں سے کون اچھا پرفارم کرے گا؟ کے پی سے 2 ٹنیور سے پی ٹی آئی کے پاس ہے. ابھی بھی سچویشن انہی کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں ہی پی ہے. ٹی آئی کے حق میں ہے. ذائچے کے حساب سے تو یہی ہے. اچھا. باقی ڈیوائیڈڈ اگر کچھ چیز ہو جائے کر دی جائے وہ اور چیزیں دیکھیں. نماز کا حکم ہے نا 500 بار سے زیادہ. اللہ نے تو فیصلہ دے دیا نا، انسان اس کے خلاف چلا جاتا ہے. میں نہیں پڑھتا تو پھر اپنے نقصان خود وہ بھگتتا ہے. تو ایک چیز جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے انسان کی. وہ جس طرح حدیث قدسی ہے نا کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ٹھیک ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو اس کے خلاف جائے گا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں کہ جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو چاہے گا وہ کہ جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. انسان جب اگینسٹ جاتا ہے نا جی نیچر کے تو پھر چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کی دیکھیں دنیا میں جو کیوس پھیلا ہوا ہے انکلوڈنگ اور سویٹ پاکستان. یہ چیزیں جو ہیں میں کیا کہوں اس کو، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ تو دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ سلامتی کا دین ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو کہاں پہ ہے مطلب بالا. جی اسی کے ساتھ ناظرین ڈاکٹر صاحب نے عمران خان کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں دی ہیں اور امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. اسی نوٹ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.